السلام علیکم ویوز، ایکچوئل راز چینل میں خوش آمدید۔ آج ہماری ویڈیو جو ہے اس کا مضمون ہے ہمارا تعلیمی نظام۔ آپ حیران ہوں گے، میٹرک کلاس کا پہلا امتحان بر صغیر پاک و ہند 1958 میں ہوا اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ بر صغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس پاسنگ مارکس 65 ہیں تو بر صغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے۔ 2 سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے اور ہم 2018 میں بھی انہی 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ جاپان کی مثال لے لیں، تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے اور وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والوں کو حضرت علی علیہ السلام کا کیسے پتہ چلا اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم نہیں کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں، اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ اشفاق احمد صاحب کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا اور انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں استاد ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ آپ یقین کریں، استادوں کو عزت وہی قوم دیتی ہے جو تعلیم کو عزت دیتی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں سے پیار کرتی ہے۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد سے صبح 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں۔ اساتذہ اس نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دے دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں اور ماں باپ اس نتیجے پر بہت تالیاں بجا بجا کر بچوں کے گن گنواتے رہتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچے کو کوڑ مغز اور کن ذہن کا تانا دیتے رہتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اس سب کام میں بچے نے کیا سیکھا سوائے نقل کرنے کے اور چھاپنے کے؟ ہم 13-14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اسمبلی کرواتے ہیں اور وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ جو جتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے قطار کو روتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے۔ ہم پہلی سے لے کر 10ویں تک اپنے بچوں کو سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے کتنا سوشل ہونا سیکھا ہے۔ اسکول میں سارا وقت سائنس رگڑتے گزرتا ہے اور آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اسکولز کے پرنسپل صاحبان اور ذمہ دار اساتذہ کرام سر جوڑ کر بیٹھیں، اس گلے سڑے اور بوسیدہ نظام تعلیم کو اکھاڑ کر پھینکیں، بچوں کو طوطا بنانے کی بجائے قابل بنانے کے بارے میں سوچیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔